کہ کبھی کبھی ظالموں کے ظلم کی جو نحوست ہے وہ ان کو بھی پہنچ جاتی ہے، نحوست جو اصل میں ظالم نہیں ہوتے۔ تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور ان کا ساتھی نہ بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا اصل میں عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے کہ انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام، وہ استغفار کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہے تاکہ آپ کی امت بھی یہ دعا کرے۔ بھئی نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں، اگر کثرت سے بارشیں ہوں اور سیلاب آ جائے یا زلزلے آ جائیں یا قحط پڑ جائے یا کوئی زمین کی یا آسمان کی کوئی تکلیف، کوئی آفت آ جائے تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ گار ہی متاثر ہوں گے، نیک اولیاء اللہ بھی متاثر ہوتی ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ تو آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 93 سے 95 تک کا بیان ہے۔ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُوعَدُونَ، آپ کہیے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب تو مجھے ظلم کرنے والے لوگوں میں شامل نہ کرنا، وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اصل میں اب ان آیات کے اندر اللہ نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اس طرح دعا کیجئے کہ اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا دنیا میں ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور ان کا ساتھی نہ بنانا۔ اب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا محبوب آپ اس طرح دعا کیجئے کہ اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا گیا تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور ان کا ساتھی نہ بنانا۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کافروں کا ساتھی تو نہیں بنائے گا، نہ یہ تو چیز ہے ہی نہیں، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا اصل میں عاجزی اور بندگی کا اظہار ہے، عاجزی کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے کہ انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام، وہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ انبیاء کرام کو اپنی مغفرت اور اکرام خداوندی کا، اللہ کا جو کرم اور احسان اور جو برکتیں ان کے اوپر تھیں، انبیاء کرام کو ان کا علم یقینی ہوتا تھا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عاجزی اور بندگی کا اظہار فرمانا ہے۔ یہ چیز فرمائی گئی کہ محبوب آپ ایسے دعا کیجئے کہ اے میرے رب اگر تم مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان کافروں سے وعدہ کیا گیا ہے اور تم مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ انہیں یقینی طور پر ہمیں بھی معلوم ہے، اور انبیاء کرام جو استغفار کیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کو مثال دی، حالانکہ ان کو یہ علم یقینی طور پر تھا، مگر تواضع اور اظہار بندگی کے طور پر انبیاء کرام یہ دعا کرتے تھے۔ اور ایک جواب جو مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تعلیم دی ہے، گو کہ آپ معصوم ہیں، نبی کریم نبی تو معصوم ہوتے ہیں،
اور آپ نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے، تو یہ جو عذاب کا آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ دعا فرمائیے جو ان سے، تو کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اصل میں آپ یہ دعا فرمائیے، آپ اس کے جلال سے ڈرتے رہیے اور یہ دعا کرتے رہیں کہ انبیاء یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ استغفار کرتے رہے تو جب اللہ ظالموں کو عذاب دے تو آپ کو وہ اس عذاب سے محفوظ رکھے، یہ اس لیے آپ اللہ کے جلال سے ڈرتے رہیں اور یہ دعا کرتے رہیں، یہ دعا کرتے رہیں۔ یہ تعلیم ہے ان آیات کے اندر جو ان سے ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک نمونہ ہے، تو آپ یہ دعا کریں تاکہ آپ کی امت بھی یہ دعا کرے، آپ کی امت بھی آپ کی پیروی اور اتباع میں یہ دعا کرے۔ اب جب آپ کی امت بھی یہ دعا کرے گی تو اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس دعا کے کرنے کا صلہ آپ کی امت کو ملے گا، یعنی آپ کی امت کی دعا قبول ہوگی آپ کی برکت سے۔ جب آپ یہ دعا کریں گے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی امت بھی یہ دعا کرے گی تو آپ کی امت کو اس کا صلہ ملے گا جو ان سے، اور ان کی دعا قبول ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کی امت آپ کی سنت کے اوپر عمل کرے گی تو آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کا ان کو ثواب ملے گا۔ ایک چیز یہ بھی ہے جو ان سی ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، اور آپ کا ظالموں کے عذاب میں مبتلا ہونا، آپ کا ظالموں کے عذاب میں شامل ہونا، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں اور آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کا ظالموں کے عذاب میں یہ مبتلا ہونا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود آپ کو یہ جو حکم دیا گیا کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو ظالموں کے عذاب میں شامل نہ کرے، کیونکہ کبھی ظالموں کے، کیونکہ اصل جو چیز ہے، کبھی کبھی ظالموں کے ظلم کی جو نحوست ہے وہ ان کو بھی پہنچ جاتی ہے جو ظالم نہیں ہوتے، کبھی کبھی ظالموں کے ظلم کی نحوست ان کو بھی پہنچتی ہے جو ظالم نہیں ہوتے، اور تم اس وبال سے بچو جو خصوصیت سے صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو تم میں سے ظلم اور گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ظالموں کے ظلم کی جو نحوست ہے وہ ان کو بھی پہنچ جاتی ہے، نحوست جو اصل میں ظالم نہیں ہوتے۔ ایک جواب اس کا مفسرین نے یہ بھی دیا ہے، ایک جواب۔ اور کبھی جب عام عذاب آتا ہے تو اس سے برے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں جب عام عذاب آتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ، اگر کثرت سے بارشیں ہوں اور سیلاب آ جائے یا زلزلے آ جائیں یا قحط پڑ جائے یا کوئی زمین کی یا آسمان کی کوئی تکلیف، کوئی آفت آ جائے، تو اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ گار ہی متاثر ہوں گے، نیک اولیاء اللہ بھی متاثر ہوتی ہیں ان چیزوں سے۔ ایسے جب کبھی عام عذاب آ جائے جن سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم دیا کہ جب ظالموں کو عام عذاب دیا جائے تو آپ یہ دعا کریں۔ ایک مفسرین نے اس کی یہ بھی تفسیر کی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ تواضع اور انکساری کے لیے آپ یہ دعا کریں، کیونکہ نبی سارے نبی یہ دعا کرتے، استغفار کرتے آئے، حالانکہ وہ گناہوں سے معصوم ہیں، انہیں 100% یقین ہے اپنی پاکیزگی کا، پھر بھی وہ دعا کرتے، اسی لیے آپ کو بھی یہ ایک تواضع اور انکساری کے لیے فرمایا گیا۔ دوسری تفسیر یہ مفسرین نے بیان کی کہ آپ اللہ کے جلال سے ڈرتے رہیے، اللہ کے جلال سے ڈرتے رہیے۔ تیسری تفسیر مفسرین نے یہ بیان کیا تاکہ آپ کی امت بھی آپ کی اتباع کے اندر یہ دعا مانگتی رہے،
تاکہ ان کی دعا قبول ہو اور ان کو اس دعا کا صلہ بھی ملے اور آپ کی اتباع کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو۔ اور ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی کر دی کہ جب عام عذاب آتا ہے تو اس میں صرف ظالم لوگ ہی نہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ ساتھ جو ظالم نہیں بھی ہوتے وہ بھی بیچ میں، ان کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلا بارشیں آ جائیں، زلزلے آ جائے تو اس میں جو نقصان ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو ہی وہ عذاب پہنچے گا، اس عذاب کا اثر نیک لوگوں کو بھی پہنچے گا، نیک لوگوں کو ان تک بھی پہنچے گا۔ تو اس لیے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو ظالموں کے عذاب کی نوست سے اور اس عذاب کے عموم سے سلامت اور محفوظ رکھے۔ تو یہ مختلف تفسیریں مختلف مفسرین نے ان آیات کی جن سی ہیں وہ فرمائی جن سی ہیں۔ آگے جو آیت نمبر 95 میں فرمایا گیا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، بے شک ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر ضرور قادر ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو محبوب وہ عذاب دکھانے پر قادر ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو وہ عذاب دکھا سکتے ہیں جو ان سے۔ اچھا، اب یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے رسول کو ان کا عذاب دکھائے، لیکن اس نے ان سے اس عذاب کو مؤخر کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے عذاب کو اس نے مؤخر کر دیا، مگر وہ اپنے نبی کو یہ عذاب دکھانے پر قادر ہے کہ وہ عذاب دکھا دے جو ان کے اوپر آنا ہے، مگر چونکہ اس نے اس عذاب کو مؤخر کر دیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شاید ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، تو اس نے اس عذاب کو مؤخر کر دیا، یا ان کی اولاد ایمان لے آئے، اس لیے بھی اس میں کچھ دیری آ گئی جن سے۔ اچھا، پھر اس میں ایک یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ فرما چکا، اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ محبوب آپ ان کے درمیان میں ہوں اور ہم وہ عذاب بھیج دیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھانے پر قادر ہیں، مگر جب آپ ان کے اندر موجود ہیں تو پھر عذاب نہیں بھیجنا، مگر ہم قادر ہیں ان کو آپ کو وہ عذاب دکھانے پر، اچھا، اب ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا عذاب دکھا دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے، مفسرین نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ عذاب نہیں دکھایا، اللہ نے وہ عذاب دکھا دیا۔ مثلا جب حضور نے ان کے خلاف دعائے ضرر فرمائی تھی تو اللہ نے وہ عذاب دکھا دیا۔ 7 سال کا وہ جو خوفناک قحط ان کے اوپر نازل کیا، بھوک کا عذاب نازل کیا کہ یہ کتے اور مردار کھانے لگ گئے، ہڈیاں کھانے لگ گئے اور کتے کھانے لگے، مرے ہوئے کتے اور مردار کھانے لگ گئے جن سے اللہ نے وہ عذاب ان کو دکھا دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ عذاب دکھا دیے، ایسا نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی فرمایا گیا ایسا نہیں، لیکن بعض قول ایسے بھی ہیں مفسرین نے جو بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا کے اوپر بھی اس عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، لیکن بعض تفسیروں میں یہ بھی نہیں، عذاب دکھا دیا گیا جن سے۔ حضور نے جو دعا فرمائی ان کے لیے، دعائے ضرر قحط کے لیے، تو وہ ایسا قحط نازل ہوا کہ یہ کتنے سال تک یہ مردار اور کتے اور ہڈیاں کھاتے تھے جن سے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ قریش نے اسلام قبول کرنے کو مؤخر کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی تو ان کو قحط نے پکڑ لیا، حتیٰ کہ وہ اس میں ہلاک ہونے لگے۔ تو اب وہ قحط آ گیا، وہ اس میں ہلاک ہونے لگے، تو مردار جانور اور ہڈیاں کھانے لگے جن سے،
تو ابو سفیان آپ کے پاس آئے، اور ایک میں نے آپ کو روایت بتائی تھی، ابو سفیان آئے اور کہنے لگے اے محمد، آپ تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ اور ایک میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ یہ ابو سفیان آیا اور اس نے کہا کہ کیا آپ اپنے آپ کو رحمت للعالمین ہونے آپ اس کو کلیم نہیں کرتے کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ تو یہاں آپ کی دعا کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں، مردار اور کتے کھا رہی ہیں، آپ مہربانی فرمائیے اور دعا فرمائیے کہ یہ قحط جون سے ختم ہو جائے۔ اچھا، بہرحال یہاں تو آپ تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اس دن کا انتظار کریں جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ اچھا، اب کفار جو ہیں وہ قحط کے ایام میں بھوک سے مجبور ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، کافر جون سے، کیونکہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ مردار اور کتے تک کھا رہے تھے، ان کی حالت یہ تھی۔ اور بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے، اب جب بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا تھا، جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے، ایک علامت دھواں بھی ہے کہ دھواں جو ہے کافر اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اس سے اتنا متاثر نہیں ہوں گے مگر کم ہوں گے، ایمان والے جو ان سے ہیں۔ تو اب اس آیت میں بھی دھوئیں کا ذکر ہے، تو اب اس تفسیر کے اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے تو یہ علامت تو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ تو پہلی تفسیر کے اعتبار سے یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ پھر وہ لوگ اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عذاب دکھا دیا تھا، بھلے ایک تو وہ جو قحط نازل کیا گیا اس کی شکل میں، اور ایک کفار کے اوپر جو عذاب نازل ہوا جنگ بدر والے دن جو ان سے 70 بڑے بڑے ان کے سردار اور امیر کبیر کافر اس دن قتل کیے گئے جن سے، اور 70 کافر اور ان کے بڑے بڑے جن سے لوگ تھے وہ اس دن گرفتار کیے گئے جن سے، اور باقی ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگ گئے جن سے۔ تو عذاب تو اللہ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، ان کا قحط کی صورت میں، جنگ بدر کی صورت میں دکھا دیا، اور پھر فتح مکہ والے دن کافروں کا عذاب دکھایا جب کفار مکہ کو شکست فاش ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب فاتحانہ شان سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے جن سے۔ بہرحال یہ ان آیات کی تفسیر تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔